ہم نے اپنا پورا تعارف پوری زندگی کا کرا دیا. کون ہوں، کیوں آیا ہوں دنیا میں، کیا کام میرے سپرد ہے، کس طرح مجھے زندگی گزارنی ہے. اور جو کام سپرد کیے گئے ہیں اس میں اللہ کے حقوق بھی بتلا دیے، بندوں کے حقوق بھی بتلا دیے. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے. اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق میرے اوپر جو آتا ہے، میری ماں کا آتا ہے، اس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں. تو پوری شریعت بھی لا کے رکھ دی اور اپنا پورا انٹروڈکشن بھی کر دیا. تو یہ بچے ایسی باتیں کرتے ہیں اتنی مکمل، یہ تو اگر دیکھا جائے تو بوڑھا آدمی بھی اتنی مکمل بات نہیں کرتا. تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی بات جو ہے کہولت میں کرنے والے ہیں، اتنی ہی مکمل اور جامع بات انہوں نے اپنے گود کی عمر میں کی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام. اس سے ایک بات خود بخود یہ بھی نکل آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت تک رہے جب تک کہ ان کی کہولت کا زمانہ نہیں آ گیا. سمجھا؟ یعنی ادھیڑ عمر کا. یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ 30 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھا؟ کہولت کے زمانے تک رہ کر کے پھر گئے ہیں اوپر آسمانوں میں. تو یہ بات بھی اس چیز سے نکل کر آئی. یہ انعام ہوا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو کتاب کا علم دیا تھا. کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے. والحکمت، اور اسی طرح سے ہم نے حکمت کی بھی کا علم دیا. یہاں الحکمہ عقل کی بات کو کہتے ہیں، لیکن جو انبیاء کی نسبت سے بات آئے اور قرآن میں آئے اور اللہ کی کتاب میں آئے، اس سے مراد ہوتی علوم پیغمبری. یعنی قرآن اللہ کی کتاب سے بھی سے ہٹ کر یا اس کے اضافے کے ساتھ جو علم پیغمبر کو دیا جاتا ہے وہ حکمت اور دانائی کا ہے. حکمت اس واسطے کہ پیغمبروں کی جو باتیں ہیں، پیغمبروں کو جو علم جو ہے بے وقوفی کا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو مکمل عقل والا ہوتا ہے. تو ہم نے تم کو کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، تورات کا بھی علم دیا، اور یہاں الانجیل کا لفظ بھی ہے کہ اور الانجیل ہم نے تم کو دی، اس کا علم دیا. وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ تم مٹی سے ایسے بناتے تھے جیسے کہ پرندوں کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے. فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ تو اڑ کے چلے جایا کرتے تھے میرے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا کہ مٹی لی، مٹی کو انہوں نے اس طرح سے کیا اور تھوڑا سا یوں کیا اور پھونک ماری، وہ تو چڑیا بن اڑی چلی جا رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھلایا. فرماتے ہیں کہ میرے حکم سے ہوا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ معجزے کی حقیقت یہی ہے، جس کو میں کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ معجزہ جو ہے وہ پیغمبر کے اختیاری فعل نہیں ہوتا کہ پیغمبر جب چاہے معجزہ دکھلا دیں، بلکہ وہ اصل میں اللہ کا فعل ہے، لیکن ظہور اس کا پیغمبر کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسی لیے وہ مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہے وہ نہیں ظاہر ہوتا، اللہ چاہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا. فعل اللہ کا ہے، ظہور اس کا پیغمبر کے ذریعے سے. اسی لیے کہا بِإِذْنِي، میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور آپ شفا یاد کر دیتے تھے گونگے بہروں کو میرے حکم سے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے چلتے بنو. چنانچہ بائبل کے اندر بھی ہے کہ ایک لنگڑا لونجا آیا اور اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کو چارپائی پہ ڈال کے اس کو لے کر آئے اور کہا کہ اس کو، اور انہوں نے کہا کہ اٹھ چل جہاں سے آیا تھا، اور وہ چارپائی چھوڑ کے وہ تو چارپائی بھی اپنے کندھے پہ لے کے چل پڑا. تو یہ بائبل کے اندر بھی یہ واقعات موجود ہیں اس طرح کے. تو جو لا علاج مریض ہوتے تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو کہتے اٹھو اور چلو، اور وہ چل پڑتے. تو یہ ایک معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. تو یہاں اللہ کے حکم سے، اس کے لیے بِإِذْنِي فرمایا، میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور تم نے مردوں کو بھی نکالا تھا میرے حکم سے. یہ بھی ہوا واقعہ، بائبل کے اندر بھی موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ بھی دکھلایا. کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں جو روٹی کی گاتی آئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ماں تو بری طرح سے رو رہی ہے، اس کی قبر پہنچے اور پہنچ کر اٹھ، اور وہ جو قبر اس میں سے نکل کے چلا لیا. تو یہ بھی معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ معجزات جو ہیں وہ، اچھا میں پہلے ترجمہ کر لوں. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو بھی اس بات کو بھی یاد کریں کہ میں نے بنو اسرائیل کو تم سے روک کے رکھا تھا. وہ تو دشمن تھے،
سارے یہودی دشمن تھے، جان سے مارنے کے لیے کب سے لگے ہوئے تھے، پیچھے پڑ رہے تھے، لیکن یہ کہ میں ان کے نقصان پہنچانے کو روک کے رکھے ہوا تھا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس بینات اور نشانیاں اور معجزات لے کر آئے، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہہ دیا تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادو دکھا رہے ہیں عیسیٰ علیہ، معجزات عیسیٰ کو انہوں نے جادو کہا تھا۔ تو یہ معجزات جو دکھلائے عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ میں نے پہلے بھی ایک مضمون آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر نبی کو جو معجزہ دیتے ہیں وہ اس زمانے کے جو حالات ہیں اور جو چیز اس زمانے میں زیادہ یوں کہیے کہ جس کا چلن ہے اور جس کو بڑی بات سمجھا جاتا ہے، اس فیلڈ کا معجزہ دیا جاتا ہے اس نبیوں کو، تاکہ ان کا باکمال ہونا تب سمجھ میں آئے، اور کمال والے لوگ جب اس کو دیکھیں گے اس بات کو تو کہیں گے کہ یہ کسی انسان کا فعل نہیں، یہ کہ اللہ ہی کا فعل ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر کسی اور جس چیز کا چلن نہ ہو معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور اس سے لوگ بالکل بے خبر ہوں، اگر کوئی ایسی چیز دکھلائے کیا سمجھے گا کوئی؟ اس کا باکمال ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ زمانہ ہے میڈیسن کے ترقی کا۔ تو یونان اور ایتھنس میں اس زمانے میں میڈیسن، اس کے لوگ امام تھے، افلاطون ہے، فیثاغورس ہیں، اور کیا کیا ہیں، جالینوس ہے، یہ بہت ترقی کا زمانہ ہے میڈیسن کے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میڈیسن آج تو سوائے سے کاٹو اور جوڑ لو، بس یہ رہے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایتھنس کی جو میڈیسن تھی کہ کسی بھی بیمار کو یہ دیکھ کر کے بتا دیں اس کے اندر یہ بیماریاں ہیں، نبض ذرا ہاتھ رکھا اور بتا دیا یہ بیماریاں ہیں، اور دوا، یہ آج جتنی دوائیں چل رہی ہیں ان کی اصل جو شکلیں تھیں اور ان کے تاثیرات کا دریافت کرنے والے کون لوگ؟ ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت کے یہ حکما اور اطباء تھے، تو بڑا ترقی پر تھا جس کا ان کو غرور تھا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت جس علاقے میں ہوئی، فلسطین وغیرہ، اور یہ پورا علاقہ آگے جا کر مل جاتا ہے اوپر، تو وہ علوم ادھر آ رہے تھے اور ادھر کی باتیں ادھر پہنچنی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے گئے، لا علاج مریضوں کو صحت ہو جانا، مردوں کا زندہ ہونا، مٹی میں پھونک مار دینا، مطلب یہ کہ واہ کتنے بڑے ماہر ہو، آ کے ذرا سے اس کی مثال دے کر دکھاؤ کہ ذرا مٹی میں پھونک مار کے اڑا کے بتا دو، کسی مردہ کو زندہ کر کے بتا دو، ہیں کتنے بڑے ڈاکٹر حکیم جو یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ نبی، یہ کوئی کسی میڈیکل کالج سے نہیں پڑھ کے آیا ہوا ہے، تو یہ ہے سر۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. بات چل رہی تھی کہ حضرت قیامت کے دن تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی اکٹھا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ امتوں نے تم کو کیا جواب دیا تھا. اس ذیل میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ چونکہ ان کے ماننے والے یہ نصارہ ایک بڑی تعداد میں عرب میں بھی آباد تھے، ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ سب سے آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے، اس واسطے ان کا ذکر آیا کہ لوگ ان کے احوال سے واقف ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے اوپر اتنی اتنی مہربانیاں کی، تم کو یہ کمالات اور معجزات ہم نے دیے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ کے احسانات جس طرح سے اور انسانوں پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ میاں کا احسان ہے. تو اس واسطے جس طرح اور بندے ہیں وہ بھی بندے ہیں. یہ کہاں سے گھڑ لیا کہ وہ جو ہے یا خدا ہیں یا اس کے بیٹے ہیں. خدا اگر ہوتے وہ
اور خدائی میں شریک ہوتے تو اللہ کی مہربانی ان پر کہیں کو ہوتی ہے، اور وہ اللہ میں کہیں کو ان کو فرماتے کہ میں نے تم پر یہ مہربانیاں کی جب وہ خدا ہیں تو اس سے ان کی خدائی کا دراصل انکار بھی ہوتا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جس وقت کہ میں نے وحی کی تھی حواریین کی طرف، حواریین سے مراد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان پر ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرات تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو حواریین کہتے ہیں۔ تو ان حواریوں کی طرف ہم نے وحی کی کہ تم ایمان لاؤ میرے اوپر اور میرے رسول پر۔ یہ وحی جو ہے میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ قرآن شریف میں وحی کا لفظ بہت عام معنی میں استعمال ہوا ہے، جو اس کے اصل لغوی معنی ہے۔ اصل لغوی معنی ہے کہ ایسے ذریعے سے ایک بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے کہ جس تک بات پہنچائی جا رہی بس اسی کو پتہ چلے، بیچ میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو جو یوں کہا جائے کہ مخفی طریقے پر، خفیہ طریقے پر ایک بات کو دوسرے تک پہنچانا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہاں یہ لغوی معنی ہے، اس معنی سے قرآن شریف میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو جیسے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں وحی سے مراد جو ہے وہ وہی ہے کہ مخفی طریقے پر ان تک یہ بات پہنچائی، چاہے دل میں ڈال دیا، جس کو الہام کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لفظ جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ مگر یہ کہ قرآن یہ شریعت میں پھر آ کر کے یہ لفظ وحی خاص ہو گیا انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام انبیاء کے پاس آتا ہے اس کے لیے لفظ وحی استعمال ہوتا ہے، اور متبعین انبیاء کی طرف کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آئے یا ان کے دل میں کوئی بات ڈالی جائے اس کو الہام کہتے ہیں، اور اگر مخالفین انبیاء ان سے کوئی ایسے کرشمے ظاہر ہوں اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہاں وحی کا لفظ کیا ہوا کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، حواریین کے، تو توفیق دی ان کو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال کے کہ میرے اوپر اور میرے رسول پر تم ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ اس بات کی گواہ رہیے کہ ہم جو ہیں فرما بردار ہیں۔ تو یہاں ایمان بھی آ گیا اور اسلام بھی آ گیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نہ ایمان نئی چیز ہے جس کا مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رہے ہیں، اور نہ اسلام کوئی نئی چیز ہے کہ جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت ایمان اور اسلام ہی کے لیے تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے حواریین، اللہ نے جب ان کے دل میں بات ڈالی اور ان کے دلوں کو اس پر متوجہ کیا تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایمان بھی لے آئے اور ہم مسلمان بھی ہو گئے، گواہ رہیے کہ مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اس سے ان کے ہاں ان کی جو بائبل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی تھے حواریین۔ قرآن نے تو یہ نہیں بتایا کتنے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہر وقت ساتھ رہا کرتے تو وہ 14-15 سے زیادہ اس پہ تعداد نہیں آتی جو نام اس میں آتے ہیں، واللہ عالم۔ تو یہاں مسئلہ یہاں جو بات بتلا رہے ہیں، واقعہ بتلا رہے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب حواریوں نے یوں کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو تم اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان کی فرمائش تھی کہ اوپر سے دسترخوان، یعنی دسترخوان کے معنی کیا ہے؟ یعنی کھانا بالکل تیار، کھانے کے قابل ہو، یعنی یوں تو ہر اللہ کی طرف سے تو اترتا ہی ہے۔ اب کھیتوں کے اندر غلہ ہے، کس نے اتارا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کی طرف سے ہے، لیکن اس غلے کو تو نہیں کوئی کھائے گا جب تک کہ پکائے نہیں۔ اور مائدہ کا لفظ جو دسترخوان کے لیے اس کا مطلب یہ کھانا اس طرح ہو کہ نہ پکانا پڑے نہ پیسنا پڑے،
صرف کھا لیا جائے اس کو. یہ واقعہ بائبل میں اس طرح نہیں آتا. بائبل میں جو ہے واقعہ وہ ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں ٹھہرتے ہی نہیں تھے، چلتے ہی رہتے تھے. تو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جنگل سے دوسرے جنگل. میرے خیال سے تو جو اگر بائبل کو دیکھا جائے، اس میں ان کے سفروں کو پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب نہ انہوں نے لبنان چھوڑا تھا، نہ اردن چھوڑا تھا، نہ فلسطین چھوڑا تھا، بس وہ چلتے ہی رہتے تھے مسلسل. سیریا کے علاقے میں ہیں اور اب جو ہیں وہ لبنان کے علاقے میں ہیں. اس وقت وہ ان کے نام دوسرے ملتے ہیں، لیکن جغرافی کے لحاظ سے اگر ان کا تعین کیا جائے تو سیریا میں بھی ہیں، جارڈن میں ہیں، فلسطین میں ہیں، لبنان میں ہیں. پورے علاقے میں وہ گھومتے رہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو ان کے ساتھ یہ حواری بھی ہوتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ جب چونکہ ان کے ذریعے سے لا علاج مریضوں کو شفا ہوتی تھی، جس کا اس آیت میں بھی ذکر آیا، بائبل میں بھی ہے، تو اب جہاں پہنچ گئے مخلوق ان کے پیچھے پہنچ جاتی تھی. اب وہ زمانہ ہے، ظاہر ہے کہ نہ تو پلین کا ہے، نہ ٹرین کا ہے، نہ بس کا ہے. لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں، پیدل ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب دور دور سے لوگ، اس میں یہ ہے کہ ہزاروں ہزار جو ہیں وہ لوگ سن کر کے کہ یہاں پہنچ گئے وہ، اور سب اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. بس ان تقریر بھی سنتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر زبردست ہوتی تھی. اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ دعائیں کراتے تھے، اور جو بیماروں کو اپنے کندھوں پر لاد کے لا رہے ہیں اور ان سے شفا حاصل کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے، یہ سب تھا. ایک موقع پر یہ ہوا کہ کافی لوگ تھے اور شام ہو گئی. تو حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ سے، اب ان سب کو چھوڑیے، جانے بھی دیجئے ان کو، یہ سب جو ہیں اپنے گھروں تک پہنچ جائیں یا کسی اور جگہ جا کے کھانا کھانے، شام ہونے کو آ گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کیوں پریشان کرتے ہو تم ان کو، یہ کہاں جائیں گے، کہاں دیکھیں گے، کھانے کا انتظام تم کرو یہاں. تو حواریوں نے کہا یہاں کیا دھرا ہوا ہے، کہاں سے کھلائیں ان کو، ہمارے پاس کچھ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ پلائی، غیرت نہیں آتی تم کو، شرم نہیں آتی، اور تمہارا توکل اور تمہارا بھروسہ ہے ہی نہیں بالکل آسمانی باپ کے اوپر. تمہارے پاس جو کچھ ہے لے کر آؤ. چنانچہ وہ لائے تو 5 روٹیاں تھیں. تو وہ 5 روٹیوں پر انہوں نے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد ٹکڑے کر کے کہا ان سب کو لائن سے بٹھاؤ اور کھلاؤ سب کو. تو کھلایا گیا. 500 آدمی تھے جنہوں نے کھانا کھایا، اور وہ ٹوکرے جو تھے وہ سب بھرے رہ گئے. اور اس کے بعد وہ پھر تقسیم بھی کیا. یہ سب ہے. ایک موقع پر تو 500 آدمیوں کا کھانا ہے. دوسرے موقع پر پھر ایسی صورت ہوئی تو وہاں 700 آدمیوں کے کھانے کا ذکر موجود ہے وہاں. یہ 2 واقعے وہاں اس انداز میں ہیں. تو یہاں قرآن حکیم نے یہ کہا کہ حواریوں نے یہ فرمائش کی کہ آسمان سے اترے کھانا. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو تم اگر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ بات جو ہے دراصل جو سمجھ میں آتی ہے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ ایسا کر سکتے ہیں، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ اللہ کو تو قدرت ہے ہر چیز کی، لیکن پھر ایسی فرمائش کرنا کہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے اس دنیا کا، اس کے خلاف کا اللہ سے فرمائش کرنا، یہ جو ہے یہ خطرناک بات ہے. یہ نہیں طریقہ ہے، ادب کے خلاف ہے. ادب یہ ہے کہ جو سسٹم ہے دنیا میں اس کے مطابق چیز ملے، اس کی دعا اللہ سے کی جائے، سسٹم کے خلاف نہیں. کوئی شخص آج یہ کہنے لگے اے اللہ میاں مجھے فرشتوں پہ بھی حکومت دے دے، مجھے جنات پہ بھی حکومت دے دے، مجھے انسانوں پہ بھی دے دے، مجھے جانوروں پہ بھی دے دے. اللہ میاں کو تو قدرت ہے، مگر اللہ عادتاً ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے جو دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے اس کے مطابق دعا کی جائے کہ اے اللہ مجھے یہ چیز دے دیں. کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، نہ تو مجھے شادی کرنی پڑے، نہ میں کسی عورت کا منہ دیکھوں، مگر مجھے ایک بیٹا جو ہے میرا بیٹا مجھے مل جائے. کہاں سے ملے گا بیٹا؟ اللہ کو قدرت ہے کہ وہ کسی مرد کے بغیر، کسی عورت کے بغیر جیتا جاگتا ایک انسان دنیا میں اتار دے. آدم علیہ السلام بھی تو تھے، ان کے نہ ماں ہے نہ باپ ہیں. حضرت حوا ہیں، ان کے کوئی ماں نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے کوئی باپ نہیں تھے. قدرت تو ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ دعا کرنا درست نہیں ہوگا. تو اسی واسطے ایک صاحب سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میاں
مجھے جنت میں دیے دائیں طرف کی جگہ جو ہے جنت وہ دیجیے گا، دائیں طرف والی. تو دوسرے صحابی نے ان کو تنبیہ کی، یہ کیا طریقہ ہے دعا مانگنے کا؟ دعا اس طرح نہیں، دعا مانگو اے اللہ مجھے جنت دے دے، لیکن متعین طور پر کر کے کہ فلانی قسم کی اور فلانی طرف کی، یہ غلط طریقہ ہے. تو یہاں اتقوا اللہ کہنے کے فرمانے کے معنی بھی یہی ہے کہ تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ اللہ کو قدرت تو ہے، اس پر تو تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اگر چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کھانا بالکل دسترخوان میں سجا کر کے اتار دیں، مگر اس کی فرمائش کرنا اللہ سے یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، اس لیے کہا اتقوا اللہ. تو اس پر انہوں نے عرض کیا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا. انہوں نے کہا، اسی لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ توکل جو ہے، توکل کے معنی جو علماء نے بیان کیے وہ یہ نہیں ہے کہ اسباب کو لات مار دو اور اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، بس اللہ میاں کو تو قدرت ہے نا، ہم کو ضرورت نہیں ہے اسباب مہیا کر. یہ توکل نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے کہ توکل کیا ہے، اونٹ کو رسی سے باندھ دو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ توکل نہیں ہے کہ صاحب ہم کو معلوم ہے کہ محلے میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، ہم دروازہ کھلا چھوڑ کے باقاعدہ اپنے گھر کا چلے جا رہے ہیں، تو کیوں اللہ میاں محافظ ہیں صاحب. اللہ تو محافظ ہے، مگر اس کا یہ معنی کم ہے کہ دروازہ بھی کھول کے جاؤ، قفل لگاؤ، دروازہ بند کرو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر کے جانا چاہیے. تو یہ توکل ہے. اسباب کو مہیا کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. تو میں اس پر یہ بات کہتا تھا کہ دراصل بندگی اور عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کیے جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں رکھے ہیں. یہ بندگی یہ نہیں کہ کہتے مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس میں تو صرف میں اللہ میاں جو ہے میرا سارا کام کریں گے. یہ بندگی کے خلاف ہے بات. بندگی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے کو حقیر سمجھے، ہر چیز کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے، تو کسی چیز سے اپنے آپ کو مستغنی کرے ہی نہیں، میں تو اس کا بھی محتاج ہوں، میں تو اس کا بھی محتاج ہوں. تو یہ ہے اصل میں بندگی. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہم کو نظر آتی؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور بالکل اس طرح سے بیٹھے ہوئے اکڑ بیٹھے ہوئے ایسے کر کے اس طرح. ایک گاؤں والے نے آ کے دیکھا، ظاہر ہے گاؤں والا آیا تھا، وہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جن کی اتنی شہرت ہے، جتنی ان کا اتنا چرچا ہے، ان کا انداز کیا نہ ہوگا، جیسے بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے ویسا ہوگا. تو اس نے جو دیکھا یہ تو اس طرح بیٹھے ہوئے پیچھے دبے ہوئے، یہ کوئی بڑے آدمیوں کا طریقہ تھوڑی ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے جی بیٹھنے کا آپ کے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے. تو یہ عبدیت کہ کھانا جو ہے میں اس کا محتاج ہوں، یہ کھانا میرا محتاج نہیں ہے. اسی لیے فقہاء نے کہا لیٹ کر کے کھانا، ٹیک لگا کر کھانا یہ مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ اس سے استغنا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم تو مستغنی، ہم کو ضرورت نہیں. عربیہ ملہ کھانے کو سمجھا 4 وقت تم استغنا دکھا رہے ہو، اگر ختم ہو جائے تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. تو ایک موقع پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم سب لوگ بہت سخت بھوک تھی، بہت بھوک لگی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں ہیں، بہت سخت بھوک تھی. تو ایک جگہ آخر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور ہم کو بھی. تو ایک جگہ ہم پہنچے، ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. تو وہ انصاری جو ہے وہ ایک شاخ توڑ کے لایا کہیں کی کھجوروں کی، جس میں کچی کھجوریں بھی تھیں، اس میں پکی بھی تھیں، مختلف قسم کی جیسے ہوا کرتی ہیں وہ اس طرح کھجوریں تھیں. ظاہر ہے کہ مدینے کے اس فضا میں باغ میں پہنچ جائیے اور باغ والے کھجور کی ایک ٹہنی توڑ کے لائے، کون سی بڑی چیز ہے. تو آپ نے وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے کنویں کا پانی لے آیا تو پانی پیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا جو کچھ تم نے کھایا اور پیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے اوپر تو ایک رنگ آیا اور ایک گیا، اور جو ہاتھ میں ان کی ٹہنی تھی اس کو انہوں نے دے کے مارا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ جذبہ تھا، ایک جوش تھا، اور اتنے اس طرح سے مارا کہ اس کی کھجوریں جو ہیں پھیل گئیں. یعنی جیسے ایک دہشت اور وحشت کی وجہ سے وہ کیفیت تاری عمر کا کہ بھائی یہ تو ایک معمولی سا کھانا ہے، کسی کو بھی مل سکتا ہے، اس کی کوئی اتنی بڑی وہ چیز نہیں، کیا ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا.
آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جو احساس ہے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، ہم کو جس وقت ہم کو بھوک لگی ہے ٹھیک اس وقت یہ کھانا ہم کو ملا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس وقت ہم کو پیاس لگی ٹھیک اس وقت یہ پانی ملا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی۔ ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارا محتاج نہیں، پانی نہیں ہمارا محتاج، گیہوں ہمارا محتاج نہیں، چاول ہمارا محتاج نہیں، ہم چاول کے، گیہوں کے، روٹی کے، چاول پانی کے، ہر چیز کے محتاج ہیں۔ یہ اسباب مہیا کرنا، یہ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مستغنی نہیں، ہم تو محتاج ہیں۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں تم ہو محتاج اللہ کے، اللہ غنی اور وہ ہیں حمید۔ تو غنا تو اللہ کی شان ہے، بندے کی شان نہیں ہے۔ اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تم یہ کیسی فرمائش کی؟ لیکن بہرحال وہ مومن تھے، انہوں نے کہا نرید ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں گے، ہمارا دل مطمئن ہوگا، ونعلم ان قد صدقتنا، اور یہ بات جو ہے وہ علم میں آ جائے گی کہ قد صدقتنا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی باتیں ہمارے سامنے کی وہ سب سچ ہیں، علم میں آ جائیں گی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ پھر کہیں گے مومن تھے یہ جو اس کا ہی کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ میں نے یہ کہا تھا، بہت کئی دفعہ کہا، ایمان جو ہے وہ کہتے ہیں جو چیز غیب میں ہے، غیب میں ہوتے ہوئے اس کو کسی کے کہنے سے ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ضروری نہیں کہ اس کا علم پورے طور پر ہو بھی جائے۔ جیسے ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کیا معلوم جنت کیسی ہوگی، لیکن جنت پر ہم ایمان لائے۔ کیوں ایمان لائے؟ قرآن نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، ہم ایمان لائے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں جنت ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ ہاں جہنم ہوگی۔ لیکن کوئی پوچھنے کہ ارے صاحب آپ کو پتا ہے جنت کیسی ہوگی؟ جواب ہمارا کیا ہوگا؟ ظاہر کہ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں پتا کیسی ہوگی جہنم۔ اگر بتائیں گے بھی تو اتنی بات بتلائیں گے جتنے قرآن شریف نے بتلا دی، حدیث نے بتلا دی، لیکن کیا ہم کو معلوم ہے کہ جس طرح سے آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی ایم سی سی کیسی ہے، آپ جا کے بتا دیں گے اتنا بڑا حال ہے، اس کے اندر ایسی لائٹیں جل رہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ اس کا لوکیشن یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جنت اور جہنم کے بارے میں اس طرح نہیں بتا سکتے۔ اسی واسطے آج تک علماء میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ جنت کا مقام کہاں ہے اور جہنم کا مقام کہاں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ میجارٹی ان کی اس طرف گئی ہے کہ جنتیں جو ہیں وہ ساتویں آسمانوں کے اوپر ہیں۔ چلیے کہاں سے نکالا؟ بھئی قرآن شریف کی آیت سے سمجھ میں آئی بات، عندہا جنت المأویٰ، جو سورہ النجم میں فرمایا گیا، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان پر ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد جنت المأویٰ ہے۔ یہاں سے نکلا کہ بھئی جنتیں آسمانوں پر ہیں ساتویں، پھر جہنم کہاں ہے؟ تو جہنم کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے کوئی حد قرآن شریف کے اندر آیت صراحت نہیں ہے، لیکن بہرحال جو تعلیمات ہیں جو قرآن شریف کی اور احادیث سے جو اشارے ملتے ہیں، ان اشاروں سے سمجھا گیا کہ وہ زمینوں کے اندر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کوئی شان سے لوکیشن پوچھے تو متعین طور پر قسم کھا کر تو نہیں بتا سکتے، علم نہیں ہے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں پہلے قرآن نے اس بات کو نقل کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد پھر بھی جو کہہ رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے علم میں آ جائے۔ تو ایمان تو ہے لیکن اب علم نہیں ہے، تفصیلات جب آپ ہم کو دکھلا دیں گے کہ بھئی دسترخوان ہے، ہاں بے شک اللہ کو بڑی قدرت ہے، ہاں بے شک آپ نبی اللہ ہیں کہ آپ نے جب دعا کی تو اللہ نے سنی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے دسترخوان اتار دیا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم وٹنس بن جائیں گے دوسرے لوگوں کے واسطے، کیونکہ دیدہ شنیدہ کے بوت مانند دیدہ، تو اب تک تو ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ لیں گے تو ہم کو علم الیقین حاصل ہو جائے گا، بلکہ عین الیقین، کیونکہ یقین کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک کہلاتا علم الیقین، دوسرا درجہ ہے جو اس سے بڑھ کر ہے اس کو کہتے ہیں عین الیقین، اور تیسرا درجہ جو بہت اعلیٰ ہے اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔
تو فرق یہ ہے کہ علم الیقین تو عام ذرائع جو معلومات کے ہیں اور وہ قابل اطمینان ہوں، قابل بھروسہ ہوں، اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو تو علم الیقین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہیں بہت سچے آدمی ہیں، آپ نے آ کر کہہ دیا کہ فلاں صاحب آ گئے، میں نے کہا آ گئے، ٹھیک ہے میں نے مان لیا، اس کو کہیں گے علم الیقین۔ اب اتفاق سے دروازہ کھلا تو وہ صاحب نظر بھی آ گئے، ظاہر ہے کہ آنکھ سے دیکھ لیا، اب تو جب آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو اب اس میں تو کوئی شبہ بھی نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، پہلے درجے سے آگے کا درجہ۔ لیکن آنکھ سے دیکھنے میں بھی آدمی کو دھوکہ ہو سکتا ہے، دیکھ رہے تھے کہ فلانے صاحب ہیں، لیکن جو قریب آئے تو معلوم ہوا یہ فلانے صاحب نہیں ہے، ان کی ہم شکل کوئی دوسرے صاحب ہو گئے، اور یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اب جو قریب آ کر دیکھا اور پورے طور پر سمجھ لیا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، اب دھوکہ کوئی نہیں، یہ ہے دراصل حق الیقین۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے اگر علم بھی حاصل ہو یا تو وہ علم الیقین ہے یا عین الیقین ہے، لیکن قیامت میں جو ہے حق الیقین حاصل ہوگا، وہاں حقائق کھل کر آ جائیں گے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا، حقیقتیں کھل جائیں گی۔ تو یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، تاکہ ہم جان لیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ سچی باتیں کی اور ہم شاہدین میں سے ہو جائیں، وٹنس بن جائیں، تو آنے والی نسلوں کو ہم یہ بات پہنچائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبوت کی دعویٰ کیا تھا اور نبوت کے کام کیے تھے ہم اس کے وٹنس ہیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، جب عیسیٰ علیہ السلام کو جواب مل گیا جس سے معلوم ہوا کہ کوئی گستاخانہ حرکت نہیں کر رہے ہیں حواریین، بلکہ یہ کہ ایمان اور اسلام پورے طور پر موجود ہے اور ادب اور شائستگی بھی موجود ہے، تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے خوشیوں کا ذریعہ ہو، ہم میں جو اول ہیں وہ بھی اور ہمارے بعد والے ہیں جو ان کے واسطے بھی۔ بعد جو اول کا مطلب کیا ہوا، جو موجود ہیں، تو ان کے واسطے تو خوشی ہوگی کہ بھائی انہیں کو مل رہی نعمت، بعد والوں کو خوشی کس بات کی ہوگی کہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ حق کا ہے، اور حق کے لیے ایک دلیل بن جائے گی یہ دسترخوان کا اس طرح سے آسمان سے آنا۔ تو عید کا لفظ، کیونکہ عید جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، تو یہ دن بھی ہمارے لیے خوشی کا دن بن جائے۔ وآیۃ من، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی قدرت کی بن جائے گی۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ ہے ادب۔ ایک دیکھ لیجئے آپ، نبی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی نظر اور ایک عام آدمی کی نظر میں یہی فرق ہے کہ وہ بندگی جو ہے وہاں ہر لمحے اور ہر ادا میں بندگی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتار دیجئے، لیکن اتر جانے کے بعد کھانا موجود ہے، بالکل تیار ہے، کیا بندے میں قدرت ہے کہ اس کھانے کو کھا لے؟ بالکل ہاتھ آگے بڑھنا یہ اللہ کی قدرت سے ہے، بندے کی قدرت سے نہیں۔ کھانا بالکل تیار، کھانا نصیب نہیں، یہاں تک کہ کھانا منہ میں پہنچ جائے یہ بھی بندے کو قدرت نہیں کہ وہ پیٹ کے اندر اتر سکے، وہیں اٹک جائے، پیٹ میں اتر جائے پھر وہ جزو بدن بن جائے، اور جو مقصد تھا کھانے کا وہ اس سے حاصل ہو، بندے کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کتنے مرحلے ہیں کھانے کے، عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر ہے، اس لیے یہ بھی دعا ہے کہ اتار دیجئے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم کو رزق ہم کو دیجئے کہ وہ ہمارے لیے رزق بن جائے۔ یہ پورے طور پر یہ دعا میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اتر گیا، ہم کو کھانا نصیب نہ ہوا تو کیا فائدہ ہوا؟ پھر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اتاریں اور اس کو ہمارے لیے رزق بنا دیں، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا حاصل۔ وانت خیر الرازقین، اور آپ تو ہیں ہی بہترین رزق دینے والے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ادب دعا کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفات ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان ساری خوبیوں کا حوالہ دے کر کے تب دعائیں مانگی جائیں، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا رزاق، یا غفار۔ اللہ کی ان تمام صفات کو، کیونکہ اس سے معلوم ہو کہ بندہ جو ہے وہ واقعی محتاج ہے، اور اس میں گڑ گڑانا ہے، اور اس میں یوں کہیے کہ ایک اظہار عجز جو ہے، عاجزی، وہ پورے طور پر ظاہر ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح دعا کر رہے ہیں۔ قال اللہ انی منزل علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو تمہارے اوپر اتار دیتا ہوں، مشکل تھوڑی اللہ کے لیے، میں اتار دیتا ہوں۔
مگر ایک بات یہ بھی سن لو، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبْهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبْهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں جہانوں میں پھر میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہے اصول سنت اللہ کی۔ سنت اللہ یہ ہے کہ معجزات جو ہیں نبی کے، وہ معجزات یوں کہیے کہ حجت ہیں اور دلیل ہیں نبی کی نبوت کے واسطے۔ پھر ان میں بھی کوئی فرمائشی معجزہ ہو، تو فرمائشی معجزہ جب اگر ہو تو وہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ اور معجزات کے بارے میں تو کوئی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کو دیکھ کر لوگوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، فرعون نے بھی اور فرعونیوں نے بھی کہہ دیا یہ تو سب سے بڑا جادوگر یہ آیا۔ لیکن اگر فرمائشی معجزہ ہو کہ جو فرمائش کی تھی اس کے مطابق وہ چیز آ گئی، اب کیا تعویل کرو گے؟ اب تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، اب اینگی بینگی چال نہیں چلی جا سکتی۔ اب تو یہ ہے کہ یہ مانو اور نہیں تو پٹو، دو ہی صورتیں۔ اس لیے یہاں کہا گیا تم نے فرمائش کی ہے، یہ ایک معجزہ ہوگا، اس طرح سے کھانا بالکل تیار آ جائے، یہ معجزہ ہوگا اور فرمائش ہی معجزہ ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر یہ تمہارے لیے کٹھن بھی مسئلہ ہے۔ اسی واسطے جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشیں کرتے تھے کہ صاحب ذرا ان پہاڑوں کو ہٹوا دیجیے نا، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑوں نے ہم کو گھیر رکھا ہے، ہمیں ذرا میدان بن جائے گا، چلنے پھرنے کی بھی آسانی ہوگی، یہاں کھیت بھی ہم کچھ کر لیں گے، بولیں گے چلو صاحب آپ ہمارے لیے نہیں کرتے، اپنے واسطے 2 باغ لگوا لیجیے اللہ میاں سے، ایک کوئی خزانہ کم سے کم اللہ میاں آپ کے لیے اتار دے، اور 2 فرشتے کم سے کم آپ کے ساتھ ہوں کہ جو یہ کیا بات ہوئی کہ جو کوئی اٹھے آپ کو ایک گالی پٹخا دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، آپ جو ہیں وہ اپنا اس کو جواب تک نہیں دے پاتے، آپ ہم سے زیادہ پریشان ہیں کہ صبح دوپہر کو کھا لیا تو شام کا غائب ہے، ایسے نبی کی نبوت کو ہم کیسے مان لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوابات ہیں اور اللہ نے جو ان کے یہ قول نقل کر کے جو جواب دیے ہیں وہ یہ تمہاری مت ماری گئی ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر اگر تم انکار کرو گے تو یہ تمہاری پوری بستی کی بستی جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گی۔ تم یہ چاہتے ہو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ چونکہ آخری نبی ہیں تو اس لیے عذاب عام نہ آئے، ان کی امت ایک عام عذاب سے تباہ و برباد نہ ہو، چونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے۔ تو تم فرمائش ایسی کر رہے ہو کہ اللہ کی عادت پھر یہ ہے کہ فرمائشی معجزے کے بعد کفر ہوا تو پھر تم ملیا میٹ کر دیا جائے گا، یہ ہے وہ بات۔ اسی لیے اس کو نقل کیا گیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ قال اللہ، اس کے ایک اور ہے کہ وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، اللہ کے لیے یہ بات نہیں ہے ٹھیک کہ اللہ ان کو عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں، یہ نہیں اللہ کرے گا۔ اور اسی طرح سے وما كان اللہ وهم يستغفرون، یہ استغفار کرتے رہیں جب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور آپ ان میں موجود ہیں جب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے، اس واسطے ان کی اس فرمائشوں کو پورا نہیں کیا گیا، حالانکہ اللہ کو قدرت تھی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی عیسائی کھڑے ہو کر آج جیسے بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو کہ اہمیت ہو، قرآن شریف کے اندر موجود ہے، عیسائیوں نے جب فرمائش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے، وہاں موجود ہے کہ اللہ نے فرما دیا میں اتار دیتا ہوں دسترخوان، اور دیکھو جب تمہارے نبی کے شہر والوں نے فرمائش کی تھی وہ پوری نہیں کی۔ یہ اس طرح کا کوئی اعتراض جو ایسے احمقانہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کو میں نقل کر رہا ہوں، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ صاحب وہ فرمائش نہیں پوری کی وہ مہربانی ہے، یہاں فرمائش پورے کرنے جا رہے ہیں اور دیکھ لیجئے دھمکی کیسی ملی ہے سخت۔ اسی لیے یہ مسئلہ جو ہے میں نے بائبل کا تو نقل کر دیا کہ وہ اگر یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے تب تو یہ کہ ہو گیا، وہ کھانا دے دیا گیا، لیکن اگر یہ کوئی اور واقعہ ہے جس کا ذکر بائبل کے اندر نہیں ہے تو پھر علماء اسی لیے 2 رائے رکھتے ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ دسترخوان اترا نہیں، اللہ نے فرما دیا میں اتارنے والا ہوں، لیکن یوں نہیں معلوم ہوا کہ اتر بھی گیا نہیں اترا۔
لیکن میجارٹی اس طرف گئی ہے کہ وہ اترا تھا دسترخوان. یہ روایتیں ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً کوئی چیز اس سلسلے میں نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا میں اس کو عذاب دوں گا ایسا کہ جہانوں میں نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دوں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ بس جناب ہو گیا وقت.